ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، ہفتہ وار جمعہ کا یہ خطبہ ایک موضوع کی ترتیب کے لحاظ سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ثانی جن کا کوئی ثانی نہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور عظمت، اس پر کچھ گفتگو پچھلے خطبات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان کا اعلان فرمایا اور کلمہ توحید کو تسلیم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، پڑوس بھی تھا، دوستی بھی تھی، عمر کا بھی کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت میں تجارت فرمائی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے، پہلے بھی وہ ساتھ تھے، اور ایمان قبول کرنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے زندگی بھر۔ وفات کے بعد بھی اللہ نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 40,000 درہم لے کر گھر سے نکلے تھے، وفات کے وقت نیا کفن خریدنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ سارا مال انہوں نے کہاں خرچ کیا؟ پچھلے جمعے میں نے بتایا وہ مظلوم مسلمان جو غلام تھے کسی کافر کے، ایمان کی وجہ سے کافروں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال خرچ کر کے ان مظلوموں کو خریدا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد فرمایا۔ سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں، اس میں اللہ رب العزت نے آپ کے سب سے بڑا متقی ہونے کی گواہی دی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اتقا اللہ نے فرمایا ہے، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ اللیل کی یہ آیات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ بہت بڑے متقی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، ان کا مال لٹانا، وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ اللہ فرماتے ہیں ان غلاموں کا حضرت ابو بکر پر کوئی احسان نہیں تھا کہ وہ احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے انہوں نے ان کو آزاد کرایا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، انہوں نے تو رب اعلیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ اور جو آخری آیت ہے اس سورۃ اللیل کی، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب یہ راضی ہو جائیں گے۔ اسی سے اگلی صورت ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو اس قدر عطا فرمائیں گے کہ آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ میرے اللہ اب میں راضی ہو گیا۔ جو الفاظ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے، اسی جیسے الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔
وہ عنقریب راضی ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیے، ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے دنیا میں۔ ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں، ان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ابو بکر کو ہم آخرت میں راضی کر دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اسلام کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے، اور اتنا بڑا لشکر اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تیار فرمایا، کسی بھی غزوے میں اتنی بڑی تعداد نہیں تھی۔ پہلا غزوہ غزوہ بدر 313 افراد ہے، اس کے بعد غزوہ احد ہوا، شروع میں 1000 کا لشکر تھا، منافقین علیحدہ ہو گئے تو پھر 700 کی تعداد بچ گئی۔ غزوہ خندق ہوا تو تقریباً 3000 کی تعداد تھی۔ لیکن یہ جو غزوہ تبوک تھا رومیوں کے خلاف، رومی اس وقت کی سپر پاور تھی، روم والوں کے خلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا، 40,000 کم و بیش افراد کا لشکر تیار فرمایا۔ طویل مسافت ہے، لمبا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملیں کہ روم والے لشکر کشی کر رہے ہیں، وہ اسلامی سلطنت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن ہمارے اوپر کیوں حملہ کرے، ہم اسی کی سرحد پہ جا کر ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو کیوں پیش قدمی کرنی پڑے، ہم ان کا زور وہیں توڑیں گے۔ آپ حضرات میں سے جن کو معلومات ہیں، مطالعہ ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، باغات میں پھل پکے ہوئے ہیں کھجوروں کے، اور مدینے والوں کی سال بھر کی روزی ہے یہ باغات۔ عین اس موقع پر اعلان ہو گیا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ 40,000 افراد کے لیے سواریوں کا انتظام، پھر کھانے پینے کا انتظام، پھر تیر تلوار اور نیزے اور زرہیں، ان کا انتظام بہت ہی مشکل کام تھا۔ کوئی منظم فوج تو نہیں تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس طرح کہ کسی ملک کی فوج ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عام افراد، کھیتی باڑی کرنے والے، باغبانی کرنے والے، تاجر، انہی کو پھر کہا جاتا کہ موقع آ گیا جہاد کے لیے، اور وہ پھر چل پڑتے۔ منظم فوج ہو تو پھر ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، کوئی منظم فوج نہیں، مجاہدین کو تیار کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی مسلمانوں کو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، چندہ جمع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے۔ جو صاحب ثروت مالدار صحابہ کرام تھے، انہوں نے تو دیا ہی، ایسے بھی مسلمان تھے کہ جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، وہ صبح سے لے کر شام تک دہاڑی اور مزدوری کرتے، اور جتنا وہاں سے کچھ حاصل ہوتا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، سورہ توبہ
ترجمے کے ساتھ آپ ذرا پڑھیں، آپ کو یہ جھلکیاں ملیں گی کہ اگر کسی نے 1 کلو 1 سیر جو اللہ کے راستے میں دیے ہیں، منافقین ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں، یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے؟ اس سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ دینے والا اگرچہ تھوڑا سا دے رہا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت کو میں جانتا ہوں، اس کو بڑھا کر میں نے کتنا دینا ہے یہ میری شان کریمی ہے۔ منافقین کو تو صرف باتیں بنانی آتی تھی، دینا وینا تو کچھ نہیں تھا۔ یہی موقع تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی جو اشرفیاں دی تھیں چندے میں، آج کے جدید کلو گرام کے لحاظ سے اس کا حساب بنائیں تو 5.5 کلو سونا بنتا ہے، اکیلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر چاندی کے جو سکے درہم دینار کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جھولی میں انہوں نے ڈالے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کا وزن موجودہ گراموں کے لحاظ سے 29.5 کلو۔ کہہ دینا بھی بہت آسان ہے، سن لینا بھی۔ حقیقت کی دنیا میں ذرا تصور کر کے دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، اور پھر ان کا کامل یقین دیکھیں کہ جو آج ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اس کا وعدہ ہے کم از کم تو 10 گنا، چاہوں گا تو اس کو اتنا بڑھاؤں گا کہ 700 گنا تک دوں گا، اور وہ بھی آخری میری تعداد نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ چاہے گا تو 700 گنا سے بھی بڑھا کر دے گا، اور اللہ نے دیا ان کو۔ کھلی آنکھوں انہوں نے پھر مشاہدے کیے۔ یہی موقع تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ جتنا بھی لشکر ہے نا، 1/3 لشکر کا مکمل سامان میرے ذمہ ہے، یعنی تقریباً 13,000 افراد کے لیے سواریاں، کھانے پینے کا سامان، اسلحہ، جو ان کی ضروریات ہیں اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن چونکہ ضرورت بہت زیادہ تھی، پھر جب چندے کی اپیل کی گئی تو حضرت عثمان کی سخاوت ابھی تک دریا ان کا موج میں ہے، پھر آ کر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 1000 اشرفیاں میں بھی دوں گا۔ حضور چندہ کر رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی۔ یہ چندہ کسی ہسپتال کے لیے نہیں تھا، کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کس لیے تھا؟ جہاد۔ وہ تو آج کے دور میں فساد ہو گیا۔ یہودی لابی نے اور ان کے جو پالتو ہیں مسلمان کہلانے والے، انہوں نے تو ایک گالی بنا کے رکھ دیا، اور یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد کے لیے مجاہدین کا لشکر تیار کر رہے ہیں اور ان کے لیے چندہ خود مانگ رہے ہیں۔ ہاں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جب تک جہاد کے ساتھ جڑے رہیں گے ان کے سر کو نہیں جھکایا جا سکتا، اس لیے انہوں نے اپنے پالتو چھوڑے، جنہوں نے گلی گلی، کوچے کوچے، میڈیا پر ہر جگہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو فساد ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی ذہنیت تھی جس نے کہا تھا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال۔
یہ مرزا قادیانی کی ذہنیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی اسلام ہے، دین ہے، زکوٰۃ بھی دین ہے، روزہ بھی، حج بھی دین ہے۔ فرمایا دین کا سر اور بلندی جہاد ہے۔ آپ کو بغیر ہاتھ پاؤں والا انسان نظر آ جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں، دونوں پاؤں کٹ چکے ہوں، اس کے جسم کا کوئی اور عضو نکال دیا گیا ہو، تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ بغیر سر والا انسان کبھی دیکھا ہے؟ جی نہیں نا، بغیر سر کے زندگی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اسلام کا سر قرار دیا ہے۔ سر نہیں رہے گا تو پھر دھڑ بھی نہیں رہے گا۔ اگر اسلام نہیں رہے گا، جہاد نہیں رہے گا تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، مسلمان ذلت میں ہیں، مسلمان کمزور ہیں، وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا ہے، وہ عظیم فریضہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شہادت کی آرزو دل میں نہیں رکھتا وہ اس کی قسمت ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تمنا آرزو تو ہونی چاہیے جہاد کی دل میں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مجاہدین کے لیے چندہ جمع فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی موقع تھا، میرے پاس بہت مال تھا، میں اکثر سوچا کرتا تھا ہمیشہ ابو بکر ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نمبر لے جاتے ہیں، میں اس دفعہ اتنا مال دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رضا کے لیے، ابو بکر پیچھے رہ جائیں گے، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کل مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال گھر میں رکھا، آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ تصور اس کو جاگتی آنکھوں ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ کسی انسان کے پاس 10 ارب روپے ہیں۔ آج ہے کوئی ایسا جذبے والا جو 5 ارب اپنے پاس رکھ لے، 5 اللہ کے راستے میں خرچ کر دے؟ یہ جذبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مال، اور اس کی حیثیت اگر آج کے آپ جدید دور کے روپے پیسوں میں دیکھنا چاہیں تو وہ کروڑوں اربوں کے لحاظ سے تھا۔ اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، جنہوں نے گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، سر پہ اٹھائے تشریف لائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ڈال کے رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، سوال تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ عمر کتنا لائے ہو، اگر یوں سوال ہوتا تو پھر عمر کا مال کروڑوں میں ہوتا اور ابو بکر کا چند روپے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نے انداز ہی بدل دیے۔ عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ کل مال کا آدھا گھر پہ چھوڑا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ کیونکہ وہ جب گٹھڑی باندھ کر لائے تھے ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ بندہ اپنے گھر میں جھاڑو دے کر، دیواروں پہ ہاتھ مار کر سب کچھ لے کر آیا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوں پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال نے عمر کو پیچھے کر دیا، ابو بکر کو آگے کر دیا۔ عربی کی ایک مشہور تفسیر ہے، تفسیر کبیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے اس واقعے کے بارے میں کہ صدیق اکبر جو ان کا اپنا لباس تھا وہ بھی مجاہدین کے استعمال میں کام آ جائے گا، اس تصور کے ساتھ وہ بھی انہوں نے اسی گٹھڑی میں ڈالا، خود ایک ٹاٹ کا کرتا اور تہبند بنایا، کانٹے سے اس کے بٹن بنائے، کانٹوں کے بٹن بنا کر اس حال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت ابو بکر میرے نبی کی خدمت میں ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے سید الملائکہ جبریل امین آ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر کو میرے سلام کہہ دیں۔ ابو بکر پر رب کی طرف سے سلام آئے اور اپنے اس غلام سے پوچھیں، اللہ فرما رہے ہیں بعض دفعہ دوست کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مانگتا ہے، بندہ اس کی ضرورت پوری تو کرتا ہے لیکن دل میں گھٹن آ جاتی ہے، تصور آ جاتا ہے کہ یار اس موقع پر اس نے اتنا زیادہ مجھ سے لے لیا۔ ابو بکر سے پوچھیں میرے راستے میں سب کچھ لٹا دیا ہے، راضی ہو یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ، رب نے دیا تھا، اسی نے مانگا ہے، اسی کو دیا ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، میرا کیا تھا؟ میرے اللہ، میں تیرے اس حکم پر جو میں نے مال دیا ہے میں دل سے راضی ہوں۔ ابو بکر جب راضی ہو گئے تو آسمان کے رب نے بھی تو کہا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج کوئی مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے ساتھ میں کہتا ہے رضی اللہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آپ اسی جملے میں بھی کبھی غور کریں نا، صحابہ کے بارے میں یہ جو جملہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، اللہ کی رضا پہلے، اللہ کی رضا پہلے، اللہ پہلے اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں ہم اس چیز کو نہ سمجھ سکیں کہ اللہ کی رضا کیا چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت خوش قسمت لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، اعمال تو ہمارے نہیں ہیں، اپنی رحمت کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے۔ اعمال ہمارے نہیں ہیں، ہم اس لائق ہی کہاں ہم اللہ سے جنت مانگ سکیں۔ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، بس یہ اسی کا فضل ہوگا، احسان ہوگا۔ فرمایا اللہ ان کی مہمانی کریں گے، نزلا من غفور الرحیم، جنت کے باغات، انعامات سب کچھ مل جائے گا تو پھر رب کی طرف سے اعلان ہوگا، جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ کیونکہ یہ دنیا کا بھی تو دستور ہے نا کہ میزبان مہمان سے پوچھا کرتا ہے، اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی رضا، اس کی پسند، بہت کچھ کھلانے پلانے کے بعد بھی پوچھتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ بھی پوچھیں گے جنتیوں سے۔ جنتی عرض کریں گے اللہ جنت مل گئی، باقی رہ کیا گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے پاس ابھی اور بھی ایک چیز ہے جو ابھی تک تمہیں نہیں ملی،
حیران رہ جائیں گے جنتی، جنت میں وہ نعمت نہیں۔ تو جنتی لوگ اپنے علماء سے رابطہ کریں گے، مشورہ کریں گے کہ آپ بتائیں اللہ سے کیا مانگا جائے۔ معلوم ہوا کہ مولوی سے جان جنت میں بھی نہیں چھوٹے گی، ضرورت مولوی کی جنت میں بھی پڑے گی۔ اس بات پہ سارے خاموش ہو گئے کہ دنیا میں تو ہم خود کفیل ہیں، جتنا زیادہ فتوے ہم مولویوں پہ لگاتے ہیں اتنا تو کسی پہ بھی نہیں لگتے۔ اپنے معاملات میں مسائل مولویوں سے پوچھتے ہیں، باقی معاملات میں ہم خود مفتی بن کر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ جنت میں بھی ضرورت پڑے گی، علماء کام آئیں گے، تو علماء کرام ان کو بتائیں گے کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا جنتیوں سے کہ میں تمہیں قرآن کی تلاوت سناؤں گا۔ وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ جس کا کلام ہے اس نے تو سنایا نا جبریل کو، جبریل نے سنایا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا صحابہ کو۔ نبی کے ماننے والا بھی آج کوئی قاری عمدہ لہجے میں جب قرآن پڑھتا ہے تو کیا خیال ہے؟ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہوں گے وہ کیا منظر ہوگا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے ہوں گے، میرے نبی کا تلاوت کرنا میرے اللہ کو اتنا پسند اور محبوب کہ اللہ قرآن میں سورہ مزمل کی ابتدا میں نہیں کہتے یا ایھا المزمل، اے چادر لے کر سونے والے میرے پیغمبر، قم، آپ کھڑے ہو جائیں، اللیل الا قلیلا، اب دنیا والے سو گئے ہیں، تیرا رب جاگتا ہے، تو بھی جاگ، مجھے قرآن سنا۔ ورتل القرآن ترتیلا، دن میں لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر عمدہ لہجوں میں، عمدہ انداز میں قرآن سنایا کرتا ہے میرے محبوب۔ اب میں رب بھی مشتاق ہوں تیری زبان سے اپنا کلام سنوں۔ اور وہ خود رب جب جنت میں تلاوت کریں گے اور سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تلاوت سنائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے جنتیوں کسی اور نعمت کی ضرورت، کوئی اور خواہش، کوئی تمنا؟ جنتی عرض کریں گے یا اللہ ایک آرزو اور بھی ہے، تیرا وعدہ تھا کہ میں جنت میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ جب اللہ سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائیں گے تو 70,000 نور کے پردوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ 7ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے نا رب سے کوہ طور پر، جب آواز سنی رب کی، جب باتیں ہوئیں اللہ سے، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں، تو پھر دل میں آرزو آئی، آواز تو ان کی سن لی ہے، ان کا دیدار بھی مل جائے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ میں دیکھنے کی ہمت طاقت ہی نہیں۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں صرف اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ کے اوپر، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر ہو سکتا ہے تو بھی مجھے دیکھ لے۔ یہ 9واں سپارہ ہے سورۃ الاعراف۔ یہ ساتھ میں بتاتا اس لیے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھ لوں،
الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں ہر گھر میں ترجمہ تفسیر والے قرآن مقدس موجود ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے تجلی ڈالی نا پہاڑ پہ، جعلہ دکا، پہاڑ تو گر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، دنیا میں کسی آنکھ کی کیا مجال کہ تجھے دیکھ سکے، میں تو تیرے نور کی تجلی جو پہاڑ پہ آئی تھی اس کو دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکا، لیکن جنت میں اللہ ایسی بصارت عطا فرمائیں گے کہ جنتی رب کا دیدار کریں گے، اللہ دیدار کرا لیں گے، پھر اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کوئی اور ضرورت؟ یا اللہ اب تو ساری خواہشات پوری ہو گئیں، تیرا کلام بھی سن لیا، تیرا دیدار بھی کر لیا۔ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت ابھی میرے پاس باقی ہے، وہ میں تمہیں سنائے دیتا ہوں، جاؤ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے اب میں تم سے راضی ہوں۔ جنتیوں کو یہ خوشخبری نعمتیں ملنے کے بعد، رب کا کلام سننے کے بعد، رب کی زیارت کرنے کے بعد، آخر میں جا کر رضا ملے گی۔ اور میرے نبی کے صحابہ، بات سمجھیں جہاں سے میں بات کو وہاں جنت کی طرف لے کر گیا ہوں، صحابہ وہ مقدس اور قدسی نفوس ہیں جن کے بارے میں میرے رب کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان سے رضا کا دنیا میں ہی اعلان فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مال دے کر اللہ سے رضا حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ ان سے ان کی دل کی خوشی کا پوچھ رہے ہیں اور اپنے سلام بھیج رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن فجر کی نماز بھی انہوں نے مسجد نبوی شریف میں پڑھائی ہے۔ ایک گھر ان کا مدینہ طیبہ سے کچھ دور تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر سے ہو کر آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو خبر ہوئی، مدینہ میں اس وقت کیا کیفیت اور تصور ہوگا، کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس گھر پر، گھر والوں پر کیا بیتتی ہے۔ یہاں کائنات کے سردار پہ وہ وقت آیا ہے، داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی ہے۔ کئی صحابہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ ایک صحابی حل چلا رہے تھے، گزرنے والے نے کہا کہ تو ادھر کھیتی باڑی میں مصروف ہے۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تجھے نہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ وہ وہیں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ میری آنکھیں لے لے، جن آنکھوں سے تیرے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا، جب وہ نہیں رہے تو ان آنکھوں کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کی محبت کا تو یہ عالم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، زبان بند ہو گئی، نہ کچھ سن رہے ہیں نہ بول رہے ہیں، بیٹھے ہیں لیکن حواس نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دیوار کے سہارے بیٹھے ہیں، لوگوں میں نبی کے خاندان کا فرد ہوں، اپنے خاندان کی میں نے موت دیکھی ہے، مان لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔
حضرت عمر جیسا جریر، حضرت عمر جیسا جرار، دلیر اور بہادر، وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھے، تلوار ہاتھ میں لے لی۔ جس کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ڈرے سہمے غم زدہ صحابہ روئے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، گھوڑا باہر چھوڑا، اترے، گھر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کے لیے تو کوئی پابندی تھی نہیں نا، آپ کی بیٹی کا گھر تھا، آپ کی صاحبزادی صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اندر تشریف لائے، سفید چادر ہے، سرخ دھاریاں ہیں اس میں، یمنی چادر جو نقشہ کھینچا صحابہ کرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، مبارک پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں طبتا حیا و میتا۔ بخاری شریف میں دیگر تمام کتب حدیث میں یہ الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ ایسی موت کس کی ہو سکتی ہے کہ جبریل آئے اور وہ آ کر اطلاع دے، یا رسول اللہ دروازے میں ایک وہ فرشتہ آیا ہے جو آج تک جہاں گیا ہے اس نے اجازت طلب نہیں کی، ملک الموت آئے ہیں، عزرائیل آئے ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ اندر آئیں۔ ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ آج بھی آپ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ جب پوچھا جاتا ہے کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے، تو دلیل اس کی یہی بتائی جاتی ہے بالکل جائز ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میت کو بوسہ دیا تھا۔ یہ دلیل ہے۔ مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، بپھرے ہوئے ہیں شیر کی طرح عمر۔ پہلے تو کہا ایھا الرجل، او بندے بیٹھ جا۔ حضرت عمر کہاں سنتے ہیں، ہوش ہی قائم نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا، منبر رسول پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، اور فرمایا ایھا الناس، او لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش اور عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، اس کے معبود پہ موت آ چکی ہے۔ من کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر سنو فإنہ حی لا یموت، تمہارا جو معبود ہے پھر وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت جس پر نہ آئے بس وہ صرف رب کی ذات ہے، باقی تو سب کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر بھی امت کو سنبھالا۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں ان پر، اللہ کی رضا ہو، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔